بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا، غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ کون سے 3 کام ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک ہی چلا گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر پر گئے، واپسی پر تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو آپ نے سنا کہ اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تانے دیتا ہے۔ بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے غربت کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی۔ تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتا چلا اس شخص کا گھر ہے جو میرے ہی پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتا تو اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، اس پر کیوں چلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ عورتیں بیٹی پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمتیں پیدا کرتی ہیں۔ اس نے میرے لیے زوال کو پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں تو دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ وہ رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے کہنے لگا، میرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر، یہ سب کچھ میرا ہے۔ یہ مجھے تانے دینے لگا اور مجھے بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ باہر جاتا ہے، باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔
اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیوں کو کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگی یا غربت نہیں آتی۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اسے کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ نمبر 2، ہر وقت ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنائے رکھنا۔ یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، بیوی کو ناراض کرنا۔ یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور پھر رحمت کے دروازے تمہارے گھر میں کبھی نہیں کھلیں گے۔ اگر بیوی کو ناراض کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔